منزل کربلا، فاتح شام قافلہ لے کے ایک بھائیوں کے شہر میں واپس جا رہی تھی۔ کربلا میں قبر حسین کا پہلا مجامع کون تھا؟ جابر، حدیث کی ساکر راوی، اس کی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں مکمل ہی پڑھوں گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، یہ سفر میں تھا، یہ تجارت کی غرض سے کیا ہوا، یہ واپس وطن پہنچا، اسے خبر ہوئی کہ امام حسین مدینہ چھوڑ چکا، یہ پیچھے دوڑا، بستیوں سے گزرتا ہوا پوچھ رہا تھا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا، یہاں سے کوئی قافلہ۔ جب یہ کربلا میں پہنچا تو حسین شہید ہو چکا۔ کتابیں کہتے ہیں یا محرم کا اختتام تھا یا سفر کا ایام تھے پہلے، جب جابر کربلا میں پہنچ گیا۔ اس نے قبیلہ بنی اسد کے بزرگوں سے آ کے پوچھا کہاں میرا بادشاہ حسین ہے؟ قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہنے لگا کوئی نشانی؟ کہنے لگا اس کے ساتھ ایک جوان ہوگا جس کو لوگ عباس کہتے ہیں، اس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان ہوگا جسے زمان علی اکبر کہتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے بزرگ نے جابر کا ہاتھ پکڑا، سیدھا قبر حسین پہ کہنے لگا جس کی خبر بتا رہی ہے اس حسین کی خبر یہ عباس کی خبر ہے۔ کہنے لگا میرا حسین اکیلا نہیں آیا تھا، ساتھ بہنیں بھی تھی۔ قبیلہ بنی اسد کے اوپر ہاتھ اور رسیاں پہنا کے لے اسے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، قبر حسین سے واضح جابر کے ہی بیٹھ گیا، انتظار کر میری قبر پہ بیٹھ۔ اتنا رویا قبر حسین میں بیٹھ کے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ رو کر کہا مولا جنگل ہے، میں تنہا تیری قبر کا اجالا ہوں، مولا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ مولا حسین کی آواز آئی میں نے تجھ سے بینائی واپس لی، میں تجھے بینائی واپس نہیں کروں گا۔ اس نے پھر مولا حسین سے آنکھیں مانگی نہیں تھی۔ یہ نبینا قبر حسین میں بیٹھا تھا، یہ قبر حسین میں بیٹھا تھا، یہ اونٹوں کی آواز اس کے کانوں میں ہے، یہ کربلا کے ٹیلے پہ گیا، آواز ہے من تم کون ہو تم؟ مولا سجاد کی دھیمے لہجے میں آواز ہے انا غریب الوطن، میں ایک مسافر ہوں۔ کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ آواز ہے شام سے، منزل مدینہ۔ کہنے لگا مسافر رستہ تبدیل کر۔ 1 سال پہلے یہ رستہ تھا، اب یہ جنگل جنگل نہیں رہا۔ جابر زمین میں بیٹھا، مٹھی ریت کی اٹھاتے یوں ریت ہے، کہنے لگا اس ریت میں زہرا کی اولاد کا لہو ملا، اب یہ خاک نہیں، یہ خاک شفا۔ آنکھیں بند کر لے، یہاں محمد کی بیٹی کی سر سے چادر اتری ہوئی، یہاں نبیوں کے سروں کی دستاریں اتری ہوئی، اسے عام ٹی وی نہ سمجھ، یہ کربلا ہے۔ اگر یہاں سے گزرنا ہے تو تجھے پیدل چلنا پڑے گا۔ پوری دنیا میں شیعوں نے آج 20 سفر مشی کی ہے، نجف سے کربلا۔ لوگ جو کربلا نہیں جا سکتے وہ اپنے گھروں سے پیدل چل رہے ہیں۔ وہ کسی امام بارگاہ کی طرف، یہ دنیا دیوانوں کی طرف پاگل کیوں چلتی ہے؟ آواز آئی حکم نہیں، یہاں پیدل چلنا پڑے گا۔ پیدل چلنے کا نام آیا، مولا سجاد کی آواز آئی میرے ساتھ میری پردہ دار ہے۔ کہنے لگا سوار ہے؟ فرمایا اونٹوں پہ سوار ہے۔ کہنے لگا اسے انہیں اتار۔ اب میں صدر پڑھوں گا، جوید بھائی خصوصاً توجہ فرمائیے، جب کہا نا انہیں اتار، سجاد رو کہتا یہاں بھی اتاروں۔ یہ جابر دیکھ کے کہنا لگا میرے مجال نہیں ہے، میں مسافروں کو تنگ نہیں کرتا، لیکن میری مجبوری ہے، یہاں ایک شہنشاہ سو رہا ہے، یہ سارے حکم اس کے دیے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس شہنشاہ کا نام بتا سکتے ہیں؟ ٹیلوں کا مالک کون ہے؟ جابر دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مالک کا نام ابو الفضل العباس ہے۔ عباس کا نام آنا تھا، پچھلے اونٹ سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، جابر اونچا بتا کس کا حکم ہے؟ جابر دیکھتا بی بی عباس کا حکم ہے۔ فرمایا اونچی آواز میں ویسے ہی بتا جائے پہلے بتایا تھا۔ کہنے لگا بی بی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس کا حکم ہے۔ عالیہ رو کہتی میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی، جسے بغیر کفن کے چھوڑ کے گئی تھی اس کے نوکر پہرے دے۔ بی بی کہتی سجاد میرے غازی کے قانون بن گئے۔ جب بی بی نے کہا نا میرا غازی، جابر زمین پہ گئے، دوڑتا ہوا مولا مولا وہ مسافر آئے، مولا وہ بیویاں تجھے اپنا غازی کہہ رہی ہے۔ قدر عباس والے پیدل چلنے کا تو نہیں کہا، مولا میں نے حکم سنا دیا، فرمایا دوڑ کے جا۔ بی بی سے کہا نوکر سلام کہہ رہا ہے، نوکر کہہ رہا اونٹ میں بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ تڑپ کے جابر کہتا ہے مولا
یہ بی بی زینب ہے؟ جابر یہ میری یاری ہے. جابر دوڑا قبر حسین میں جاتا, تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں نہیں دی, آج میری آنکھیں ہوتی میں علی کی بیٹی کا چہرہ. جابر نے سر پر ریت ڈالی, کوہنیوں کے بل چلا. جہاں پہ سید الساجدین کھڑے تھے, روکے لگا مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے نہیں پتا تھا, مولا یہ ان قبروں کی وارث ہے. مولا بی بی سے کہے جابر معافی مانگتا ہے. بی بی میرا مولا غازی کہہ رہے اونٹ پہ بیٹھ گیا. اب جو بی بی نے جواب دیا, جو معافی ماتم کرنے کے لیے آئی, علی کی بیٹی کی آواز ہے, نہیں جابر میری ساری زندگی حسرت رہی, عباس کوئی حکم کرے میں بات مانو, ساری زندگی نوکر کہلواتا رہا. آج پہلی بار کہا بھی تو پیدل چلنے کا کہا, اگر میں شرابیوں کے دربار میں پیدل جا سکتی ہوں, یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے, یہ تو میرے عباس کی نگری ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظام نہیں کیا, بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا. بی بی سیدھی کربلا کے ٹیلوں پہ آئی, کہیں سے اکبر اٹھا, کہیں سے قاسم اٹھا, آواز ہے اما سلام, اما سلام, اما سلام. بی بی کسی کی قبر پہ نہیں گئی, سیدھی قبر عباس پہ آئی. لوگ نہیں, تو نے بلایا میں آ گئی, تو نے اتارا میں اتر آئی. اب ایک کام تو بھی کر, ایک بار قبر سے نکل, مجھے پہچان کے بتا, کیا میں وہی زینب ہوں جس